نے آفر کیا ہے، بنی گالا کا آفر آیا، وہ کہہ رہے تھے علی میر گنڈا پور لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا کس چیز کے لیے جانا ہے جب بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں. وہ سورس یہ کہتا ہے، پہلے کہتا تھا کہ جی 3 سال باہر چلے جائے، پھر 2 سال ہوئے، پھر 6 مہینے ہوئے، پھر میں کہا ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں کہتے تھے آپ منہ نہیں کھولنا، چپ کر جائیں، آپ یہ نظام چلنے دیں. مذاکراتی کمیٹی کو کیوں نہیں عمران خان سے بننے دے رہے؟ فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا ہے نا. کیا اتنا مشکل ہے کہ کمیٹی عمران خان کو مل لے جیل میں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ سیریس ہیں. جو سننے میں آ رہا ہے جو ان کے تو لوگ اپنے کہہ رہے ہیں، نون لیگ کہتے ہیں، حکم بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ جو ہمیں آرڈر آئے گا ہم وہی کریں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ 3 باتیں ہیں یا 4 باتیں ہیں جو علیمہ خان نے دہرائی ہیں کہ پہلے کہا گیا 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا گیا 2 سال کے لیے چلے جائیں، پھر کہا گیا 6 ماہ کے لیے چلے جائیں، پھر کہا گیا کہ بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، پھر چوتھی بات انہوں نے کہی کہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں یہ نہ دیں. تو زبان بندی بھی آ گئی اور پھر وہ دونوں باتیں آ گئی، نظر بندی گھر کے اندر. یہ پیغامات آپ دے رہے تھے یا محسن نقوی صاحب پہنچا رہے تھے؟ یہ پہلے طے کر کے بتا دیجئے. جی پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے بیانات جو اب والے ہیں یہ صحیح ہیں، یہ جو پچھلے 6-8 مہینے سے تحریک چل رہی تھی کہ مذاکرات کی صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان میں سے کون سی بات سچی تھی؟ بے شمار پروگرام تو آپ نے بھی کیے ہیں، میں بھی آپ کے پروگرامز میں آیا ہوں جس میں یہ شرائط شرط کے طور پہ سامنے رکھی گئی ہے. تو اب کی بات ہے نا مذاکرات شروع ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے تو شرط ہی یہ تھی کہ خان صاحب کو چھوڑیں پہلے، اس کے بعد گفتگو ہوگی. تو کوئی علیمہ خان صاحبہ سے ہمارے لیے بہت معزز ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی یہ پہلی جو باتیں چل رہی تھیں وہ صحیح ہیں یا جو آپ گفتگو آج فرما رہی ہیں یہ صحیح ہے؟ کیا آپ کی شرط یہ جب وہ تھی کہ ملیں گے تو عمران ان سے خان میں یہ صاحب کو سوال چھوڑیں پوچھ گے لوں گا، نہیں لیکن تو کوئی آپ نے میرے سوال مذاکرات کا نہیں جواب نہیں ہوں دیا. گے؟ آپ یا کی طرف سے یہ پیغامات کون دے رہا تھا؟ جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پیغامات گئے، آپ پہلے کون دے رہا تھا؟ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ شرائط تھیں تو یہ پہلے کیوں نہیں آئی؟ کتنی عجیب سی بات ہے کہ پہلے آپ یہ کہیں کہ ہماری شرط یہ ہے کہ خان کو چھوڑو، پھر آپ بولے ہمیں کہتے ہیں چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. یہ کیا بات ہے؟ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ اس کا بھی تو ڈاکٹر فیصلہ صاحب کر لیں. 24 یہ نومبر سے بالکل پہلے ویسے ہی ہے علی جیسے میر گنڈا پور کے ساتھ اور بیری کے ساتھ مذاکراتی عمل میں آپ کی کابینہ کے کون سے وزیر شامل تھے؟ آپ ان کا نام لیں گے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے، مجھے یاد نہیں ہے. محسن نقوی صاحب تھے. جی تو محسن نقوی صاحب میں نے کب کہا ہے کہ شریک نہیں تھے؟ لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں متضاد باتیں جس چیز کی. جی چلے رانا ثناء اللہ صاحب بھی آپ تھے، جب مذاکراتی محسن عمل نقوی میں صاحب محسن بھی تھے، نقوی رانا صاحب کو آپ ثناء نے یہ اللہ صاحب مینڈیٹ بھی دیا تھے. تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں کریں؟ آپ یہ تھوڑی سی روشنی ڈال ارے دیں. نہیں بھائی، میں آپ کو آپ اگر چلے مان لیں میں آپ کو گھڑی بھر کے لیے کہتا ہوں کہ ایسا مینڈیٹ دیا تھا، تو خان صاحب اس سے ایک دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑو گے تو مذاکرات ہوں گے، تو جب ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی یہ تو انہوں نے شرط کہا تھی نہیں عمران میں تو خان کی. چھٹنا نہیں چاہتا. یعنی کتنی یہ آپ کی بات دیکھیں صحیح سر، ہے، یہ شرط آئی تھی دیوانگی ادھر کی سے کہ بات پہلے ہے. عمران خان کو رہا کریں، پھر یہ جو پروٹیسٹ جی ہے یہ ڈی چوک کی طرف نہیں تو جائے گا. یہ آپ بات ایک صحیح منٹ ہے. ٹھہر جائیے نا، مجھے ذرا اپنی سر میری بات کا مجھے احاطہ تو کر لینے دیں، عوام تک یہ بات پہنچ لینے دیں کہ اس میں کس قدر غلط بیانی ہے. جھوٹ میں اس وجہ سے نہیں کہوں گا کہ ہماری وہ محترم ہے ہمارے لیے، تو سٹرونگ لفظ ہے جھوٹ کا، مگر اس سے زیادہ کیا غلط بیانی ہوگی کہ ایک دن پہلے تک آپ کہہ رہے ہیں شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑو، دوسرے دن آپ کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا چھوڑتے ہیں، ہم نے کہا نہیں. یہ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، ان سے بھی تو یہ سوال پوچھیں. جب انہوں نے نہیں کہا سر، لیکن دونوں کہ باتیں ہیں، جناب دونوں باتیں ہیں. آپ کی طرف سے اس کا نہیں مطلب دونوں ہے کہ نہیں ہے، نہیں آپشنز دونوں ٹیبل پہ نہیں ہے، رکھی نہیں گئیں. یہ دونوں اسی طرح آپ کی ہیں. ایک طرف سے سیکنڈ آپشنز ملک ٹیبل پہ صاحب، رکھی گئیں ملک صاحب ڈاکٹر صاحب، اور عمران خان نے کہا کہ مجھے پہلے چھوڑو، تو دونوں طرف سے بات تو ہوئی. ملک صاحب کب خان صاحب نے کہا اگر چھوڑو تو پھر ابھی یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ خان صاحب نے بہرحال پہلے اب کہا کہ مجھے آپ چھوڑو اس کو تو جیسے پھر بھی بیان کریں، جیسے بھی بیان کریں، یہ چیزیں میز پہ رکھی گئیں. میں اس کے اوپر پہلے مروت صاحب آپ سے بھی چاہوں گا، میں 24 ایک نومبر بات سے اور کرنا پہلے جو چاہتا ہوں، بیک چینل ایک کانٹیکٹ سیکنڈ، تھا صرف ایک وہ سیکنڈ، کافی صرف ایک زیادہ سیکنڈ. باتیں اس کے اوپر ملک ہوئیں. صاحب محسن نقوی صاحب انگیج کر رہے تھے، ایک دوسری طرف سیکنڈ میں سے ایک بات علی کرنا مین چاہوں گا. گنڈا پور تھے، بیرسٹر گوہر تھے.
مجھے اس کے اوپر بتائیں کہ اس میں کیا باتیں تھیں، کیونکہ یہ باتیں آئی تھیں کہ عمران خان کو نظر بند کر دیتے ہیں، ہاؤس ریسٹ کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان بضد تھے کہ مجھے جمعے تک رہا کیا جائے، پھر یہ 24 نومبر کا پروٹیسٹ ملتوی ہو سکتا ہے۔ بتائیے تھوڑا سا اس میں کیا باتیں ہوئی تھی مروت صاحب؟ ملک صاحب، 22 نومبر سے 25 نومبر کی رات تک مذاکرات ہوئے، اور 25 نومبر کی رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ 26 نومبر کی صبح جو ہیں بیرسٹر گور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اڈیالہ جیل جائیں گے اور بانی سے ان کی ملاقات کرائی جائے گی۔ ان 3.5 ایام میں پہلی پیشکش آئی، جس طرح خان صاحب نے خود میڈیا کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر آئی، پھر علیمہ خانم نے جو ہے اس کی تصدیق کی، اور یہ آفر جب رد ہوئی تو اس کے بعد 20 دسمبر یہ آفر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب نے کی، اور مذاکراتی عمل میں ہماری طرف سے جو ہیں بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف صاحب تھے اور علی امین خان کوارڈینیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ انکار ہوا تو پھر جو ہے 3 ہفتے یا 20 دسمبر تک خان کی رہائی کی جو ہے پیشکش ہوئی۔ یہ پیشکش جو ہے لے کے بیرسٹر گور صاحب 3 دفعہ جیل گئے، ملاقات جو ہے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرائی۔ کس نے پیشکش دی تھی جس کی پیشکش لے کر وہ گئے؟ یہ پیشکش کس نے دی کہ 20 دسمبر تک آپ کو رہا کر دیں گے؟ یہ پیشکش کس نے دی؟ محسن نقوی صاحب کے تھرو یہ پیشکشی ہوئی، اور محسن نقوی صاحب جو ہے میڈیا کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں اقرار کر چکے ہیں۔ یہ مذاکرات ہوئے، اور جب 26 نومبر کا ثانیہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے حالات تبدیل ہو گئے، اور مذاکرات جو ہے اس کے بعد سیاسی قیادت سے شروع ہو گئے۔ یہ پیشکشیں ماضی میں وقتاً فوقتاً اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رابطہ کرتی آئی ہے اور بات چیت ہوتی آئی ہے، لیکن 26 نومبر کے ثانیے کے بعد اب کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی مذاکرات ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اور بہتر ہوتا کہ یہ جو حکومت کی طرف سے جو ٹیم مقرر ہوئی ہے اس میں اگر محسن نقوی صاحب کو جو ہے مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنا لیتے تو شاید یہ ملاقات جو ہے اب تک ہو چکی ہوتی۔ یہ آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے، محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو مذاکراتی عمل میں ابھی بھی شامل کرنا چاہیے۔ زیادہ افیکٹو وے ہوگا، یہ جو درمیان میں چیزیں اٹک رہی ہیں وہ اٹکاؤ نکالنے کے لیے۔ مروت صاحب، آپ نے جب کمیٹی کے نام تجویز کیے تھے تو اس وقت بھی میرے دل میں یہی آیا تھا کہ آپ سے کہوں کہ محسن نقوی صاحب کو ساتھ شامل کر لیجئے، ابھی بھی کچھ نہیں حرج، شامل کر لیجئے انہیں۔ یہ تو وزیر اعظم جو ہیں ان کی ثوابدید ہے کہ وہ مقرر کر دیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ محسن نقوی صاحب مذاکراتی ٹیبل پہ جو ہیں بڑی لچک دکھاتے ہیں، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے احتراماً ایک عرض کرتا ہوں کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے جو موقف پیش کیا ہے اس میں آپ ہماری لچک کا جائزہ لیں۔ ہم نے مینڈیٹ کی ریکوری کی بات نہیں کی ہے، ہم نے کوئی حساب نہیں مانگا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم و جبر کیوں ہوا۔ حضور کریم کی حدیث ہے کہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی کہ ہر حاکم سے اپنی رعیت کے ساتھ رویے پہ پوچھا جائے گا۔ ہم نے کوئی یہ سوال نہیں کیا مذاکراتی ٹیم پہ مینڈیٹ کی ریکوری آپ نہیں دے سکتے تھے، مشکل مطالبہ تھا، ہم نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے ظلم و جبر کا نہیں رکھا، ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا نہیں رکھا۔ 2 مطالبے رکھیں کہ جی آپ ہمیں دوبارہ گرفتار نہ کریں۔ یہ رہائی بھی ہم نے حکومت سے نہیں مانگی ہے، رہائی عدالت ہمیں دے گی، لیکن یہ بار بار ہر کیس میں جس میں بریت یا ضمانت ہو جاتی ہے نیا کیس نکل آتا ہے اور نیا کھٹا کھل جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے 26 نومبر اور 9 مئی کی بات۔ سنی مروت صاحب کی زبانی، یہ ایک وہ ایسا کہہ لیجئے کہ اوپن سیکریٹ تھا جو یہاں ہمیں سب کو معلوم تھا کہ کیا مذاکرات میں باتیں ہو رہی ہیں، صرف میڈیا بھی اس معاملے میں چاہتا تھا کہ بات آگے بڑھ جائے، سب کی دعا تھی کہ حل نکل آئے، یہ کیوس ختم ہو جائے۔ تو محسن نقوی صاحب نے ابھی شیر افضل مروت صاحب کے بقول 2 آپشن دیں۔ پہلے انہوں نے کہا آپ کو ہاؤس ریسٹ کر دیتے ہیں، دوسری آفر انہوں نے دی کہ آپ کو 20 دسمبر تک رہا کر دیں گے۔
تو اس کے بعد 26 نومبر ایک غلط فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا جو ڈی چوک کی طرف گئے. انہیں ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا، جس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا. میں یہ نہیں کہتا پی ٹی آئی نے بھگتا، پاکستان نے بھگتا اس کا خمیازہ. تو اب ایک ایسی سٹیج پہ آپ کھڑے ہیں جہاں پر یہ آپشنز دوبارہ ٹیبل پہ رکھ کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. شرجیل میمن صاحب. دو چیزیں مجھے یاد ہے، محسن نقوی صاحب اور جب رانا ثناء اللہ صاحب ان سے بات چیت کر رہے تھے بیفور 26 نومبر، تو یہ تو مجھے تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم کو ایک جگہ دیتے ہیں، آپ وہاں کے بیٹھ جائیں اور آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. شاید کوئی سری نگر چوک تھا جس کی وہ بات ہو رہی تھی اس وقت، مجھے ذہن میں آ رہا ہے. تو اس وقت شاید پی ٹی آئی نے اس چیز کو اگری نہیں کیا، اور پھر آئے اور پھر جو بھی افسوسناک جو بھی چیزیں ہوئیں. بٹ بائی دا سیم ٹائم میں نے مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی محسن نقوی صاحب ٹی وی پہ آ کے بھی کہہ چکے ہیں. تو میں نے اس کے علاوہ ٹی وی پہ کبھی یہ نہیں سنا محسن نقوی صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی آفر دی ہے، ہم نے ان کو چھوڑنے کی آفر دی ہے، یا ہم نے ان کو آفر دیا. اب وہ جو بات یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پروگرام میں محسن نقوی صاحب نہیں اور نہ ہی میں ان کا ترجمان ہوں، لیکن میں نے میڈیا میں کبھی اس طرح کی چیز نہیں سنی کہ انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہو کہ جی ہم جو ہے یہ سہولیات دینے کے لیے تیار ہیں، یا فیوچر میں ہم یہ کمٹمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنل چیزیں ہوں گی. تو اس لیے اگر ان کا موقف آ جائے محسن نقوی صاحب کا یا مصدق ملک صاحب، وہ حکومت کے کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات کوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن میری نظر میں اس طرح کی چیز نہیں گزری. دوسری، محترم مروت صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے پوچھ رہے تھے اس کا جواب. تو مصدق ملک صاحب ساتھ آپ بیٹھے ہیں، چاہے ڈینائی کر دیں چاہے اس کی وضاحت کر دیں، جو بھی آپ سمجھیں، لیکن یہ باتیں اس وقت ہوئیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہیں کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو میں اس کی ڈینائل میں خود یہاں جاری کر رہا ہوں آپ کے بہاف پہ. جی سر. جی آپ نے ملک صاحب پہلے ڈینائل میری بات سے جاری کر دیا، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے آج تک محسن نقوی صاحب کے زبان سے میں نے یہ بات نہیں سنی. اگر آپ نے سنی ہے یا آپ کے پروگرام پہ وہ یہ بات کر چکے ہیں یا مروت صاحب کے ساتھ کسی پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں تو وہ سامنے آ جائے گی. آپ کی اتنی بڑی ٹیم ہے، 1 منٹ میں وہ کلپ چلا دے گی. لیکن آپ کو اس بات پہ تو حیرت ہو رہی ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی مروت صاحب نہیں ہے، یہ وہ پروسیس تھا جو بیک چینل پہ چل رہا تھا. ملک صاحب ایک منٹ. جی تو اگر نہیں ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ محسن نقوی صاحب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، تو پھر وہ بات تو غلط ثابت ہو گئی نا. جی جی آپ کہیے مروت صاحب. آپ نہیں یہ تجویزیں میز پہ تھی، یہ تجویزیں میز پہ تھی. جی جی مروت صاحب ایک منٹ بات کرنے کی اجازت. وہ یہ ہے، چلے آج میں ایک بات اور آگے بڑھ کے کہہ دیتا ہوں جو شاید ابھی تک میڈیا پہ نہیں آئی ہے. محسن نقوی صاحب تو اتنا تعاون کر رہے تھے کہ انہوں نے تو ہمیں اپنا طیارہ دیا چکلالہ ایئرپورٹ سے. تو آپ یہ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کا طیارہ جو ہے وہ 25 کو استعمال ہوا. مگر اس میں تو کوئی بری چیز نہیں. اگر آپ کو طیارہ دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں گفتگو کے لیے، یا آپ کے پاس خود طیارے میں چل کے آ رہے ہیں، تو اچھی چیز ہے. اور اس طیارے میں بیٹھ کے بیرسٹر ایک ہی بات پتہ چلتی ہے اور بیرسٹر سیف، ان دونوں کو بٹھا کے بھیجا گیا. یہ بھی بتائیے نا مروت صاحب. جی اس میں بھی جی بالکل. اور یہی پیشکش جو ہے، اسی پیشکش کے تناظر میں گئے. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ محسن نقوی صاحب نے یہ افر جو ہیں انہوں نے یہ مذاکرات کا اعتراف کیا کہ جی بالکل میں نے ان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے. اور میں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب میں اپنی آج بات مکمل نہیں کر پا رہا. جی ڈاکٹر مصدق صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں گھڑی بھر کو اپنی بات مکمل کر لوں. دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے جہاز دیا. یہ بھی بڑی اچھی خوشائند بات ہے. انہوں نے مذاکرات کیے، ہم بھی روز کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے یہی. لیکن کسی کا گڈ فیتھ میں مذاکرات کرنا یا اپنے جہاز پہ لے کے جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اس کا تو انہوں نے اعتراف نہیں کیا. مگر کیونکہ آپ ملک صاحب کہہ رہے ہیں، آپ بڑے صحافی ہیں اور ہمارے دوست ہیں، مروت صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو ضرور آپ کی باتوں میں کچھ ہوگا جو ہمیں نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا. لیکن ایک بات تو آپ کو عجیب لگے گی کہ آج جو شرط رکھی مروت صاحب نے وہ یہ تھی کہ ہمیں دوبارہ اریسٹ نہیں کریں گے. شرط کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہم عدالتوں سے ریلیف لیں گے، ہمیں دوبارہ اریسٹ نہیں کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی اسی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفر دی گئی کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، آپ بنی گالا چلے جائیں. ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ایک آفر آپ اس کے اندر کنڈیشن یہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں پکڑے نہ.
دوسرے میں آپ کہہ رہے ہیں جب ہمیں کہا چھوڑ دیں گے تو ہم نے ریجیکٹ کر دی. آپ کو ان باتوں میں کچھ کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے؟ کوئی مطابقت نظر آ رہی ہے ان دونوں باتوں میں؟ یا تو آج بھی تقاضا نہ کریں چھٹنے کا پکڑے جانے کا. تو معاملات حل نہیں ہوئے. کنسسٹنسی ہوتی تو شاید حل نکل آیا ہوتا. نہیں دیکھیں نا یہ دیکھیے یہ آپ کو یہ بڑی 26 نومبر کو ڈی چوک نہیں آنا چاہیے تھا. یہ بڑے اہم سیاسی طور پر وہ خودکشی والا فیصلہ تھا. چلیے آپ جیسے بھی مناسب سمجھیں. میں تو انکنسسٹنسی آپ جدھر سے مرضی، میں نے آپ کو اتنی ایگزامپلز دی ہیں، چاہے سائفر کی بات ہو، چاہے آرمی کو نیوٹرل ہو جاؤ، پھر نیوٹرل جانور ہوتا ہے، پھر جانور باپ ہوتا ہے. آپ جو مرضی ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک بیانات ہیں، سارے بیانات اسی طرح کے ہیں. کبھی 35 پنکچر، کبھی فخر الدین جی ابراہیم. کوئی ایک بیان تو ایسا ہو جس پہ کوئی پیر لگے، کوئی ٹھہرے. یعنی تمام ہی بیانات ہوا میں معلق ہیں. تو گفتگو کس سے کریں، کیسے کریں، کس بات کو مانیں، کون سی بات سچائی ہے اور کون سی نہیں؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے پکڑنا مت، یہ سچ ہے؟ یا مجھے کہا چھوڑ دیتے ہیں، میں نے ریجیکٹ کر دیا، یہ صحیح ہے؟ درخواست کروں ایک، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بھی ہیں اور مفاہمت کے معاملات میں ان سے بہتر کسی کو جانا بھی نہیں جاتا. تو ایک ایلڈرلی رول چاہیے اس وقت. کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان اس وقت تو نہیں ہے، تو نوابزادہ نصر اللہ خان آصف علی زرداری صاحب بن سکتے ہیں. تو آئی تھنک آپ کو، اور میں خود بھی درخواست کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کو یہ رول ادا کرنا چاہیے، زرداری صاحب کو یہ رول ادا کرنا چاہیے، جیسے 26ویں ترمیم کے موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کیا. لیکن یہ ایلڈرلی رول زرداری صاحب کریں تو راستہ نکل آئے گا. ندیم صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہم بھی اعتراض نہیں کرتے کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں، یا ہم نے کبھی رول پلے نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا یہ 2024 کے انتخابات ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے سی سی کی میٹنگ کی، اور سی سی کی میٹنگ میں ہمارا پہلا فیصلہ تھا کہ جی ہم پی ٹی آئی سے اور پی ایم ایل این دونوں سے مذاکرات کریں گے. ہمارا یہ فیصلہ جیسے ہی میڈیا میں آیا کہ آدھے ایک گھنٹے کے بعد بیان آ گیا کہ جی ہم پیپلز پارٹی سے کسی قسم سے ہم مذاکرات نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے. ہم تو ان کو حکومت بنانے کے ہم نے کہا کہ جی کہ آپ سے بھی ہم ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ آگے حکومت بنائیں، اپنے سارے مسائل حل کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے بات چیت ہی نہیں کرنی، پی ایم ایل این سے بات چیت ہی نہیں کرنی. تب ہمیں پر رستہ نہیں بچا تھا کہ اسی کی سزا پا رہے ہیں سر. پی ایم ایل این کے انکنڈیشنل سپورٹ کریں. یہ سال بعد جو انہیں اب عقل آئی ہے سیاسی معاملات کی، اگر سال پہلے آ جاتی تو معاملات بہتر ہوتے. میں آپ کو سیریس سولوشن دوں گا ندیم صاحب، میں آپ کو سیریس سولوشن دوں گا. مطلب میں نہیں چاہتا کہ اگر آج چلے پی ٹی آئی پہ تھوڑا بہت، میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی اپنے کچھ اعمالات کی وجہ سے اگر عطاب میں ہے تو کوئی یہ عطاب جاری رہیں. ہم ان عطابوں سے گزر چکے ہیں. مروت صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ جی ایک انہوں نے حدیث بتائی کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر حکمران جو ہے اپنے دور میں جو رایا کے ساتھ کیا اس کو جواب دینا ہے. بالکل اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں ہر حکمران کو دینا چاہیے. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے جس کے ساتھ جو کچھ کیا، جن لوگوں کے اوپر چھاپے پڑوائے، کسی کو ہیروئن میں پکڑا، جو آج ٹاک شو میں بات کرتا تھا دوسرے دن نیب کا نوٹس آ جاتا تھا، یہ ہم ساری چیزیں بھگت چکے ہیں. 2 سال تک جیلوں میں اور پورے خاندانوں پہ کیسز، یہ ساری چیزیں بھگت چکے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ وہ ہو جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا. تو جس طرح ظلم کے پہاڑ ڈھالے پورے ملک میں اپنے مخالف سیاستدانوں میں، جس طرح آپ ہر ایک کو چور ڈاکو کے علاوہ کسی کو کسی نام سے بلانے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی سے میٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہ ہو. لیکن آج میں ایک سیریس بات بتاؤں، پی ٹی آئی کو اگر چاہیے، سنجیدہ ہے، تو ایک تو اپنی روش تھوڑی بہتر کرنی پڑے گی. میں نے پہلے ایک سافٹ لفظوں میں کہا کہ تھوڑی زیادہ لچک دکھانی پڑے گی اور پڑھنی چاہیے. دوسرا، کچھ بھی کر جائے نا، اگر تھوڑا آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو ملک کے اوپر کوئی کسی قسم کی طرح سودے بازی نہ کرے. اور آپ جو فورن انفلوئنس یوز کر رہے ہیں، جو آپ کے لابیسٹ کر رہے ہیں، یا آپ کے وہاں پہ زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،